بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتي
تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. تو یہ سورۃ الانبیاء ہے اور ظاہر ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور وہ تصور میں صرف وہی رکھیں جو حالات تھے کس طرح وہ مکہ کے لوگ جو باتیں کرتے تھے ان کے جوابات اور وہی حالات اس پہ یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ پہلی آیت میں ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے کہ لوگوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں. ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیلتے کودتے یعنی مذاق ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں اور سنتے ہیں. ان کے دل غافل ہے اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو. رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اڑتے خواب ہے بلکہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا بلکہ وہ شاعر ہے اور نہ اس سے ہمارے پاس کوئی ایسی ورنہ ہمارے پاس کوئی نشانی لانے چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی کیا پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے کیا پھر یہ ایمان لائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے. چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو. تو یہ اصول ہے کہ اگر آپ کو کوئی علم نہیں
تو اہل کتاب سے یا جو بھی اہل ذکر ہوتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی بھی یہ ایک تو یہاں پر ان کے لیے، اور ایک عام بھی رول ہے کہ اگر آپ کو کوئی علم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو جو اس کے بارے میں جانتے ہیں ان سے جا کے سوال کر کے سیکھ لینا چاہیے، یہ اس میں یہ اصول ملتا ہے۔ اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ تو یہ آیت بھی میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے کتاب بھیجی ہے تمہاری طرف، فیہ ذکرکم، تو اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا نام ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ تو پورے قرآن کو پڑھنا، چھاننا، سمجھنا چاہیے کہ میرا ذکر کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں، کون سے نہیں پسند، میرے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، کہ وہ والی جو اللہ کو پسند ہے یا وہ والی جو اللہ کو نہیں پسند۔ تو جس میں جو صفات اللہ نے ذکر کی ہیں وہ اگر میرے اندر موجود ہے تو سمجھو وہاں میرا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تمہیں بستیاں جو ہے ہم نے یعنی ہلاک کر دی، تہس نہس کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد دوسری قومیں اٹھا کر کھڑی کر دی، یہ پیدا کی۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامان عیش و عشرت دیا گیا تھا، اور اپنے مکانات sorry، کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر یہی رہی ان کی پکار، حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹی فصل اور بجھی راکھ جیسا بنا دی۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیلتے ہوئے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم یوں ہی سامان تفریح بنانا چاہتے اور اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے کچھ کر لیتے، یہی کچھ کر لیتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یکا یک وہ باطل یعنی باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم بناتے ہو، اور اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، نہ وہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، سست نہیں پڑتے۔ ابھی ہاں وہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بھی کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیا انہوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لی ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ اگر ان دونوں زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں ہی تباہ ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، یہ توحید ہی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز مکرم بندے ہیں۔ مکہ والے کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو فرشتے ہیں نا، تو وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا، انہیں غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا،
اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، یعنی ہر زندہ شے جو ہے وہ کس سے بنی ہے؟ پانی سے بنی ہے۔ کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جب کوئی اس آسمان کی نشانی سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جسے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نفس کو موت کا جو ذائقہ وہ چکھنے، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مصائب اعلام سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیا کے وسائل فراہم کر کے، تو یہ ہماری کبھی صحت دے کے، کبھی تنگی اور بیماری کے ذریعے، کبھی کوئی بھی حالات کر کے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا نہ صبری کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی، یعنی یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر یعنی ان کی انسلٹ کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہے۔ انسان جلد بازی سے تخلیق کیا گیا ہے، خلق الانسان من عجل، میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ پورا کب ہوگا؟ جب ظاہر اللہ تعالیٰ کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے ہوں گے کہ جو یہ اس طرح سے کرے گا تو اس کو عذاب ہوگا، یا اس کو یہ مطلب اس کے اوپر عذاب آئے گا، تو کہتے ہوں گے کہ وہ ایسے ہمیشہ سناتے رہتے ہیں۔ اور یہ کتنا دور تھا، مکی دور جو ہے نبوت کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکی دور ہے، اور اس میں لگاتار یہی ان کی باتیں، یہی چہمگوئیاں، کبھی ان کو تنگ کرنا، یہ سب چیزیں چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کاش کافر اس وقت کو جان لے جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی، وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے، اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا ہے، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے نبی تھے سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو حضرت خدیجہ جن کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ، وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، اور اس نے بھی یہی کہا تھا کہ کاش میں سب زندہ ہو کہ میں آپ کی مدد کروں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ٹائم حیرت میں کہا کہ اچھا میری قوم کے لوگ نکالیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو بھی نبی یہ والی اس طرح کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قوم جو ہے یہی سلوک کرتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں جو بھی یہ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہے جو انہیں بچاتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ یعنی ہم سے ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں؟ تو یعنی کفر جو ہے وہ سمٹ رہے، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے جو ہے وہ پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی تورات دی اور روشنی عنایت کی، اور ان متقین کے لیے نصیحت دی جو اپنے رب سے بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے
जिसे हमने नाजिल किया है, क्या फिर तुम इसके मुनकर हो? ये अल्लाह ने सवाल कर, अफा अंतुम लहू मुनकिरून। तो ये तो उस वक्त मक्का वालों से भी मुखातिब यही सवाल था, और आज भी ये नहीं है। अल्लाह ताला, हम इस कुरान को मानते हैं, और इसलिए अल्लाह ताला इस कुरान के अंदर जो आपके अहकामात हैं उसको भी मानते हैं। अल्लाह ताला, बस ये अलग बात है कि ईमान लाकर उसमें अमल में सुस्ती करते हैं, वो हमारी दूर कर दीजिएगा या वाकरदिगा। यहाँ हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जितना भी अब हमने पढ़ा, जितना सुना, उसमें ज्यादातर यही आता कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, उसके साथ ही सारे मामलात हुए। जितने नबी थे उनको भी अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी, जो उनकी ड्यूटीज थी उन्होंने वो पूरी की। उनके साथ जो ईमान लाए, अल्लाह ने उनको बचा लिया। किससे बचा लिया? अपने अजाब से, और उनको बेहतरीन जगह पर रखा। और जिन्होंने मजाक उड़ाया या उसके खिलाफ गए, अल्लाह ताला ने उनको सजा दी। तो यही हमारा ईमान है। तो दुआ मुख्तसर कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्युमुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन, व लकल हम्दु लक लक मुल्कुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन, व लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन, व लकल हम्दु अंत मलिकुस समावाति वल अर्द, व लकल हम्द अंतल हक व वादुकल हक व लिक़ाउक हक व क़ौलुकल हक वल जन्नतु हक वन नारु हक वन नबियून हक व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक वस्साअतु हक। अल्लाहुम्मा लक अस्लमत व बिका आमनत व अलैका तवक्कलत व इलैका अनबत व बिका खासमत व इलैका हाकमत फगफिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रत व मा असररतु व मा अअलनत अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़र ला इलाहा इल्ला अंत। या रब करीम, तू ही सब कुछ है। आपसे अपने गुनाहों की बख्शिश की तलब करते हैं। रब्बि औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै व अन अअमल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर अता फरमाई, और ये कि ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए, और मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। बेशक मैंने तेरी तरफ तौबा की, और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। या रब करीम, हम अपने लिए, अपने औलाद के लिए भी दुआ मांगते हैं, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व इख्वानना व अख्वातिना व अबनाइना व बनातिना व अहलीना व मन लहू हक़्क़ुन अलैना वल मुस्लिमीना मिनन नार। ऐ रब करीम, हमें हमारी गर्दनों को आग से बचा ले। रिकाबा व रिकाबा आबाइन, हमारे वालिदैन, हमारे जो आबा अजदाद हैं, हमारी माँ, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हमारे बेटों, हमारी बेटियां, और हमारे घर वालों में से जिस पर भी हमारा हक है मुसलमानों में से, या अल्लाह सबको आग से बचा ले। या अल्लाह, जिसे तूने आग से बचा लिया, फकत जिसको भी आपने आग से बचा लिया, समझो वो कामयाब हो गया। या अल्लाह ताला, जिस दिन हिसाब किताब कायम होगा, उस दिन तू हमारे हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। ऐ अल्लाह ताला, हम अमल करना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर सुस्तियां आ जाती हैं। ईमान भी है, अल्लाह ताला आप देखते भी हैं, हर हर चीज पे नजर है आपकी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। या अल्लाह, हम अमल की आपसे तौफीक मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उम्र व अऊज़ु बिका मिन फितनत दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह ताला, आपसे सुस्ती, कंजूसी या उससे पनाह मांगते हैं कि हम ऐसी उम्र में जो अर्ज़लिल उम्र है उससे पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह ताला, दुनिया में जो जितने फितने हैं, या अल्लाह, इससे तेरी पनाह में आते हैं। और या अल्लाह, अज़ाब कब्र से भी हमें बचा के रखना, जो भी बहुत सख्त है। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम,
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. یا اللہ تعالیٰ جتنی ہم نے قرآن میں سے پڑھا ہے اس میں پڑھ کر عمل کرنے میں یا اللہ کوئی بھی ہم سے غلطی کوتاہی سستی ہوتی ہے تو یا اللہ تو معاف کر دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ میں اور تمام بہنیں جتنی بھی ہیں آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کر دیجئے ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ آپ کی رضا بن جائے. ہمیں اپنی سچی محبت اور اپنی صحیح معرفت عطا کر اور اپنا قرب عطا کر. اپنے اپنے نبیوں کے لیے کہا کہ ان کو ایسے قریب کر کے ان سے آپ نے سرگوشی کی. وہ تو آپ کے نبی تھے مخلص بندے تھے. یہ اللہ ہم ان کی امت ہیں نبی کی امت ہیں. بس ہمیں اپنی معرفت صحیح عطا کیجیے تاکہ ہم صحیح عمل کر سکیں. یا اللہ ہمیں حسن نیت دیجیے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کریں. اس میں کوئی نمائش نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تو کہ یہ دنیا میں آپ نے کر لیا اور ختم آخرت میں کوئی اس کا اجر نہ ملے. یا اللہ ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ضائع نہ ہو. اے اللہ اپنے سے ہمیں ہمارے جو گمان ہے وہ بہترین بنا دیجیے کہ ہم آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. ہم اپنی رضا میں راضی رکھیے. اپنے ہر معاملے میں ہمیں آپ پر بھروسہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوف اور خشیت ایسی دے دیجیے جو خلوت میں بھی ہو اور جلوت میں بھی ہو. ہم اکیلے ہوں یا سب کے سامنے ہوں آپ کا خوف اور آپ کی خشیت ہمارے اندر ہے. اے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت آپ کی سیرت آپ کی سنت کی کامل اتباع کی توفیق عطا کیجیے. یا اللہ یا رحمان. اے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی توفیق دیجیے جیسا کہ اس کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یہ اللہ جیسا اس کا تلاوت کا حق ہے ایسی توفیق عطا کیجیے گا. اے اللہ تعالیٰ قرآن پر تدبر کی توفیق عطا کیجیے. اس طرح عمل کریں کہ وہ قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنے ہمارے خلاف نہ گواہی دے. یہ اللہ ایسا نہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون. ایسا نہ ہو. یہ اللہ ہمارے حق میں گواہی دے. یا اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا کیجیے. یا اللہ پاک جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اے اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کیجیے اور اس فہم کو پھر عام کرنے والا بنا دیجیے. یا پاک پروردگار ہمیں ایسا بنائیے جو دوسروں کو کہیں اور خود نہ عمل کرے. وہی بات لما تقولون ما لا تفعلون ایسا نہ ہو. یا پاک پروردگار ہم نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے روکنے والوں میں سے بنا جس میں قرآن میں آتا ہے کہ یأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر. یا اللہ خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے اور دوسروں کو بھی نیکی کا بھی اور برائی سے روکنے کا بھی ہمارے اندر یہ جرات پیدا ہو جائے. آمین. اے رب کریم اے رحمان اے رحیم تو نے ابراہیم علیہ السلام کے کہا وہ یکسو ہے. یا اللہ ہمیں بھی اپنے لیے یکسو کر دے. وہ قلب منیب عطا کیجیے جو صرف تیری طرف دیکھے تیری طرف پلٹے. یا اللہ ہمارے ایمان کو ایسا مضبوط کر دیجیے کہ صرف جب بھی کچھ ہو خوشی ہو غم ہو سب تیری طرف دیکھیں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے دیجیے جو حق بات کا محافظ ہو اور تیرے ذکر اور شکر میں مشغول رہے. ہماری مشغولیات بہت ہیں. کبھی ہم کچھ کر رہے تھے کبھی کچھ اور بھول جاتے ہیں تجھے. یا اللہ معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا ہماری کوتاہیوں کو. اور اے پاک پروردگار یہ رمضان جو آیا ہے ایسا رمضان ہو کہ اس میں تو ہماری بخشش کر دے تو ہم سے راضی ہو جانا. یا اللہ ہمارے دلوں سے جو نفرت اور حسد اور کینہ اور یہ سب چیزیں ہیں یا اللہ جو برائیاں جو آپ نے بتائیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے. یا پاک پروردگار ہمیں ایسی نظر دیجیے جو حقیقت کو پہچان سکے اور ایسی نگاہ سے نواز دیجیے جو عبرت کی نگاہ ہو. اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہماری زبان ایسی عطا کیجیے جو اس میں غیبت چغلی جھوٹ اور ناحق بات کے بجائے ہمیشہ حق اور سچ بات نکلے.
या अल्लाह हम ऐसा करना तो चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, आपसे ही मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। और या अल्लाह ताला हम वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ला यानी बातों से बचें। तो या अल्लाह ला यानी बातों से और फजूल मशगलों से हमें बचा दें। ऐ अल्लाह ताला जो हमें रिस्क अता किया है, इसमें बरकत अता कीजिए और उसमें हमें कनात पसंद बना दीजिए। या अल्लाह जितनी बहनें जहाँ जहाँ जिधर जिधर से भी सुन रही हैं, पढ़ रही हैं कुरान को, या अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकत डाल दीजिए, इल्म में बरकत डाल दीजिए, उनके औलादों में बरकत डाल दीजिए, हम सब के। और या परवरदिगार, जिस तरह तू कोई किधर बैठा हुआ है और सब, और एक जो कहते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो एक रस्सी यानी कुरान के जरिए हम सब जमा हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला, तू तो हर चीज पर कादिर है ना। तो इस दुनिया में जिस तरह तूने कौन कहाँ कहाँ से मिलाया, तो क्यामत में भी जब हिसाब किताब होगा उसमें हमें माफ करके, तो जन्नत में हमें वहां हम आमने सामने बैठे हम बातें करें। आज तो अक्सर होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, उस वक्त हमारे पास फुर्सत होगी तो जन्नत में हमें जमा कीजिएगा, वहां पर हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे का हाल डिस्कशन करें, वहां बातें करें। या अल्लाह ताला जितनी आपने हमें नेमतें दी हैं उसमें बरकत अता कीजिए और इसका सही इस्तेमाल की तौफीक दीजिए। या अल्लाह हमें नेमतों की कदर करने वाला बना। या अल्लाह हमें बहुत कुछ आपने अता किया, हमें तो जो नहीं है बस हम उसके पीछे लगे होते हैं कि या अल्लाह ये दे दे, ये जो दिया उसकी कदर नहीं करते। या अल्लाह उसकी कदर करने वाला बना दीजिए या परवरदिगार। या अल्लाह हमें नरम मिजाज बनाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने हलीम थे, बुर्दबार थे ना, आपने उनकी कैसी तारीफ की है। तो या अल्लाह हमारे भी अंदर वो नरमी अता कीजिए, या अल्लाह हुस्न सलूक करने वाले बनाइए। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे ज़र्फ को कुशादा कर दीजिए। या अल्लाह हम आसानियां बांटने वाले हों, ना कि दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाले हों। दूसरों के लिए भी आसानियां और अपने लिए भी। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे हमारे अंदर बहुत ऐब है, बहुत हम गुनाहगार हैं। या अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, के दूसरों के ऐबों पर नजर रखे, हमें अपने ऐबों की तरफ तवज्जो दें, दूसरों के लिए नहीं, उनकी खोज में ना पड़े। ऐ अल्लाह ताला, आपने बहुत सी जगह पर नबियों की भी बहुत तारीफें की कि वो ऐसे थे, वो सच्चे थे। या अल्लाह हमें भी सच पर पाबंदी कीजिए। या अल्लाह हमारे जो जाहिर के अमल हैं वो भी अच्छे कर दीजिए, और जो हम बातिन में अकेले में कर रहे थे या अल्लाह ताला वो भी अच्छे कर दीजिए। और या पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। या अल्लाह वो जाने में किए हों, अनजाने में किए हों, हम नहीं जानते, या जानबूझ कर किए हों, छोटे हों या बड़े हों। या अल्लाह ताला तू रब्बुल आलमीन है, तू अकरमुल अकरमीन है, तू अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान रात को पढ़ा करते थे तो कहते थे, जब वो सूरत पढ़ते थे उसमें आता था कि या अल्लाह अगर तू अज़ाब दे तो वो तेरे बंदे हैं। तो या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम तेरी बंदियां हैं, तेरे कुरान को समझने के लिए बैठे हैं। बेशक हम खताकार हैं, पर तू रहमान है, तेरी रहमत हर चीज पर छाई है। तू अपनी रहमत में हमें, जैसे कि माँ अपने बच्चों को ढांप लेती है, चाहे वो कितने भी गलतियां करके तो उनको समझा के अपने साथ लगा लेती है। अल्लाह ताला तू हम पे अपना रहम, अपना करम, अपना फजल, अल्लाह अपना रहम कीजिए हम पर। या अल्लाह हमारे दिलों को दुनिया की मोहब्बत से निकाल। दिल में दुनिया की मोहब्बत छाई होती है ना, हमारी सोचें, हमारी फिक्रें, हर चीज में हम यही, ये कैसे, यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो कभी ख्याल आता है और वो फलां काम कैसे करना था, फलां कैसे करना था। ये हमारा हाल है। ये अल्लाह तो माफ कर दे, हमारी नमाजों को दुरुस्त कर दीजिए, हमारे रिश्तों को बेहतर कर दीजिए। तमाम रिश्तेदार जो हैं, चाहे वो हमारे मेके वाले रिश्तेदार हों, चाहे हमारे ससुराल के रिश्तेदार हों, चाहे हमारे दोस्त अहबाब हों, सबके साथ हमारे मामला दुरुस्त कर दीजिए। या अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मैं तो उनसे कहा कि आप ईमान ले आओ, लेकिन मैं जब शुरू शुरू में जब नबूवत का था तो कहा कि लेकिन रिश्तेदारी का जो है ना उसको मैं तरोताज़ा रखूंगा। तो या अल्लाह हमें रिश्तेदारियों को तरोताज़ा रखने का, चाहे हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे या बुरा, सिला रहमी ये नहीं कि हम कोई अच्छा करे तो हम अच्छा करें, बल्कि जैसा भी हो, बहरहाल सबके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनको भी हक बात दिखा दे और हमें भी सही राह पे रख।
اور صحیح عمل کرنے की तौफीक अता कर। या अल्लाह हमें अभी जैसे हमने इसमें सूरत कहफ पढ़ी, सूरह मरियम पढ़ी, फिर सूरह ताहा पढ़ी, सूरह अंबिया पढ़ी, सब में अल्लाह ताला आपने अपनी रहमत से मुसलमानों को बचा लिया, मुत्तकीन को बचा लिया। तो या अल्लाह रमज़ान भी तूने हम पे जो रोज़े की ड्यूटी लगाई, फर्ज किया, तो उसमें यही कहा अल्लाह कुम तत्तकून, या अल्लाह हम मुत्तकी बनना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। या अल्लाह क़यामत के नज़दीक कहते हैं फितना दज्जाल होगा, तो या अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाना। जब तक जीना हमारे लिए अच्छा हो या अल्लाह ताला हमें जिंदा रखना, और जब मौत हमारे लिए बेहतर हो तो या अल्लाह ताला उस वक्त हमें अपने पास बुला लेना। या अल्लाह ताला मरने से पहले खालिस तौबा की तौफीक अता करना। या अल्लाह वो वक्त नज़र आसान करना। या अल्लाह हमें माफ़ कर देना। दुनिया में जब तक जिंदा रहें या अल्लाह तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और जब इस दुनिया से जाएं तो या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो और तू कहे कि नफ्स मुतमइन्ना मेरे बंदों में दाखिल हो जा, तो या अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह मरते वक्त कलमा ज़ुबान पर हो, और या अल्लाह ताला शहादत की मौत हो और तू हमसे राज़ी हो। या अल्लाह यही ख्वाहिश है। सब लोग जो भी कर रहे थे, इवन जब मक्का में उम्रे के लिए जाएं, हज पे जाएं, तो लोग दौड़े चले आ रहे थे, तो मैं यही कहती हूँ या अल्लाह किस लिए आ रहे हैं? या अल्लाह तेरी मोहब्बत में आ रहे हैं, हम सबको बख्श दे। तो अभी भी हम भी जो है सब बैठ के कुरान सीखते हैं, पढ़ते हैं, अमाल हमारे इतने अच्छे नहीं, लेकिन अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते हैं या अल्लाह हमारे अमाल को दुरुस्त कर दीजिए और आप हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह ताला जो कब्र की वहशत है, तन्हाई है, या अल्लाह उसके शर से बचा देना। या अल्लाह हमारी कब्र को कुशादा, रोशन और जन्नत के बागीचों में से जो इस दुनिया से चले गए हैं, जैसे हमारे वालिदैन में से जो इस दुनिया में मौजूद हैं, या अल्लाह उनके लिए उनको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी और अच्छे अमाल की तौफीक अता करना। और जो वालिदैन या जो भी हमारे रिश्तेदार या जो भी मुसलमान दुनिया से चले गए, उनके लिए जो आलम बरज़ख है, जो वो वक्त है कि कब्र का, या अल्लाह उसमें उनके जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना दीजिए। और हशर के दिन की जो तवालत है, सख्ती है, और जब हर शख्स कह रहा होगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह उस वक्त अपने अर्श के साए के तले हमें भी जगह अता कर देना, जब तेरे के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। ऐ अल्लाह ताला उसमें कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं तो उनको अर्श के साए के तले जगह देगा, तो या अल्लाह हमें भी अपनी उस साए के नीचे जगह दे देना। और ऐ अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी हो और वो हमसे खुश हों, हमारी सिफारिश भी हो। ऐ अल्लाह ताला उनके हाथों से हम हौज़े कौसर पे पानी पीना जो है वो नसीब हो। ऐ अल्लाह ताला हमारा हिसाब जो है वो आसान लेना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या अल्लाह हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करना, उस दिन रुसवा न करना, वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, न दुनिया में न आखिरत में, या अल्लाह रुसवा न करना। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा लेना। अपनी रहमत से हमारे नाम माल को हमारे दाएं हाथ में देना। और या अल्लाह नेकियों का पलड़ा जब वजन होगा, तो या अल्लाह नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए और पूरे सिरात पर बिजली किसी तेजी से गुजार देना। अपने अता करदा नूर की रोशनी में हमारे में या पाक पुरतगार हमारी आसान कर देना, पूरे सिरात से गुजरना भी हमारे अंदर वो नूर ईमान अता कर दे। या अल्लाह दुनिया में भी हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए। या रहमान हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना, अपना दीदार नसीब अता करना। या अल्लाह अंबिया शुहदा और सालिहीन का साथ नसीब अता करना, नसीब हमारा साथ हो इंशाअल्लाह। फातिर समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। या अल्लाह हमें जो जो कुरान में आता है कि आप किस किस को पसंद करते हैं, कहीं आता है तव्वाबीन को, कहीं साबिरीन को, कहीं शाकिरीन को, कहीं मुत्तकीन को, कहीं जो आता है कि इंसाफ करने वाले, जो जो खूबियाँ आपने बताई हैं और जो आपको पसंद है, या अल्लाह उनमें से कुछ झलक हमारे अंदर भी आ जाए, और जो कमी कोताही है ये अल्लाह ताला वो दूर कर दीजिए।
یا اللہ ہمیں اصحاب الیمین اور سابقون اور اولین میں سے کر دیجیے. جب اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو تیری رحمت تو اسی ہر چیز پر چھائی. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دینا اس دن، جس دن حساب یوم یقوم الحساب، جب حساب سب قائم ہوگا اس وقت تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حنان منان، بدیع السماوات والارض. یا اللہ ہر چیز کو، آسمان اور زمین کو آپ نے بنایا، ہمیں مٹی سے بنایا، ہم اسی مٹی میں چلے جائیں گے اور اسی مٹی سے آپ ہمیں اٹھائیں گے، اور جب حساب کتاب قائم ہوگا تو اپنا رحم کرنا، اپنا فضل کرنا. اے اللہ تمام بہنوں کو معاف کر دینا. اور یا اللہ تعالیٰ اس وقت جو بھی بیمار ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، راستے میں ہیں، مسافر ہیں، کہیں بھی ہیں، یا اللہ ان کو اپنے پاس صحت تندرستی عطا کر. کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بستر پہ پڑا ہے، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، کسی کو کوئی ہے، کسی کا سیزیرین ہے، کسی کچھ ہے، ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے. جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں یا اللہ جو تکلیف میں ہیں، غزہ والے ہیں، وہ کیا کیا برداشت کر رہے ہیں، صحبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے. اور یا اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں جو بیمار ہے اس کی تکلیف کو دور کر، اس کی بیماری کو دور کر، اس صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کر. تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اور ہمیں جو اولاد بھی اللہ تعالیٰ دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنا، ان کو متقیوں کا امام بنا. یا اللہ ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں، صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ یہی پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں جائے گا ساتھ. تو یا اللہ نیک اعمال ہی جانے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور انہی میں سے ایک ہماری اولاد ہے، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ تیرے دین کے کام کے لیے، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے جو کر رہے، خالص اور خالص تیری رضا کے لیے کام کرے، ان کی کوششوں کو قبول کیجیے. اور یا اللہ اسلام کو بھی اور بہت زیادہ پہنچانے کی ضرورت ہے، بہت کمی ہے. تو یا اللہ ہمارا اس میں حصہ ڈال دیجیے کہ ہم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں. اور یا اللہ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کیجیے. اور یا اللہ جتنی ہمارے اندر اتنی قوت اور ہمیں اتنا موقع دیجیے کہ ہم سب تک، جہاں تک ہماری وہ ہے پہنچا، وہاں تک اسلام کو پہنچائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو، ان کو جس نے جتنی کوشش کر رہے اس کام میں، ڈیجیٹل میں بھی صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ قرآن کا پیغام عام کیا جائے. اس میں جس نے جتنا حصہ ڈالا، یا اللہ تو اپنے پاس، ایک بادشاہ اپنے پاس سے کتنا کچھ دیتا ہے، تو اپنے پاس سے ان سب کو ان کے گھروں میں رونق، ان کے گھروں میں ایمان کی روشنیاں ڈال دے. یا اللہ نور ایمان سے روشن کر دے، منور کر دے سب کے گھروں کو، اور میرے گھر کو بھی، اور ہم سب کے گھروں کو، تاکہ اس روشنی کے ساتھ ہم اس دنیا میں بھی چلیں اور آخرت میں پورے صراط سے بھی گزریں. آمین یا رب العالمین. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا پاک پروردگار ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہم تم سے اب وہی مانگتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں. اور جس شر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم بھی ان تمام شروں سے پناہ مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.